الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم قابل احترام بزرگ دوستو، شریعت کے جتنے احکام ہیں، شریعت کے ماہرین نے، جو فلسفہ شریعت کے ماہر، انہوں نے لکھا ہے شریعت کے جتنے احکام ہیں ان کے 5 مقاصد ہیں۔ شریعت کے جتنے احکام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، معاملات، معاشرت، یہ جتنے احکام ہیں ان کے 5 مقاصد ہیں۔ ہر حکم کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو شریعت کے احکام کے بھی مقاصد وہ 5 ہیں۔ ایک ہے جان کی حفاظت، ایک ہے دین کی حفاظت، ایک ہے مال کی حفاظت، ایک عقل کی حفاظت، ایک نسل کی حفاظت۔ یہ 5 حفاظتوں کے لیے اللہ نے شریعت کے احکام ہم پر نافذ کیے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے جیسے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کے سامنے ہم سر نہیں جھکا سکتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے سر جھکایا ہمارا دین محفوظ نہیں رہے گا۔ اگر کسی اور کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہمارا دین محفوظ نہیں رہے گا۔ ایسے ہمیں حکم دیا گیا ہے برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کا، اس لیے کہ بروں کی صحبت میں رہیں گے تو پھر آدمی متاثر ہوگا، اس کا دین محفوظ نہیں ہوگا۔ غیر سے نکاح کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، کیوں؟ اگر غیر سے نکاح کریں گے دین محفوظ نہیں ہوگا، ان کی تہذیب، ان کا کلچر ہماری زندگی میں یا کم سے کم ہماری اولاد میں منتقل ہوگا۔ تو یہ جتنے احکام ہیں، غیر سے نکاح نہ کیا جائے، بروں کی صحبت میں نہ بیٹھا جائے، کسی کے سامنے سر نہ جھکایا جائے، اس کا مقصد کیا ہے؟ دین ہمارا محفوظ رہے۔ ایسے ہی جان کی حفاظت سے متعلق بھی احکام دیے گئے ہیں، جیسے نقصان دہ چیزوں کا کھانا حرام ہے۔ مٹی پاک ہے مگر اس کا کھانا حرام ہے، کاغذ جو ہوتا ہے وہ پاک ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ جان کا نقصان ہے اس میں۔ ایسے ہی آدمی اگر بیمار ہو جائے تو علاج کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اگر نہیں کرے گا بیماری میں علاج استطاعت کے باوجود تو پھر وہ مجرم ہے شریعت کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے۔ تو یہ علاج کرنا ایک حکم، اس کا مقصد کیا ہے؟ جان ہمارا محفوظ رہے۔ ایسے ہی نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیوں؟ عقل کی حفاظت کے لیے۔ اگر آدمی نشہ آور چیزوں کو استعمال کرے گا، شراب پیے گا، گانجے کا استعمال کرے گا، عقل اس کی محفوظ نہیں رہے گی۔ ایسے ہی زنا سے ہمیں روکا گیا ہے، بدکاری سے ہمیں روکا گیا ہے، غیر محرم سے تعلقات سے روکا گیا۔ کیوں؟ نسل محفوظ نہیں ہوگی۔ اگر بدکاری اگر کی جائے گی تو نسل محفوظ نہیں ہوگی۔ یہ جو حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ پاک دامنی کی زندگی گزاریں، بدکاری سے بچے، اس کا مقصد کیا ہے؟ نسل ہماری محفوظ رہے۔ ایسے ہی مال کی حفاظت بھی مقصود ہے شریعت کے احکام سے، اس لیے دھوکہ دینے سے منع کیا گیا ہے، چوری سے منع کیا گیا ہے، اپنے مال کو غیر محفوظ جگہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اپنے مال کو ایسی جگہ رکھنا جہاں چوری ہو سکتی ہے، چوری کا امکان ہے، شریعت نے کہا خبردار وہ مال نہ رکھیں۔ تو یہ جو احکام ہیں اس لیے ہے کہ مال ہمارا محفوظ رہیں۔ تو جتنے شریعت کے احکام ہیں ان کے 5 مقاصد ہیں، جتنے شریعت کے احکام ہیں ان کے 5 مقاصد: دین کی حفاظت مقصود ہے، جان کی حفاظت مقصود ہے، مال کی حفاظت مقصود ہے، عقل کی حفاظت مقصود ہے، اور پھر نسل کی حفاظت مقصود ہے۔ اور پھر جیسے دین کی حفاظت کرنے میں ثواب ہے، آدمی اگر دین کی حفاظت کرتے کرتے مار دیا گیا، سب جانتے ہیں شہید ہے۔ جیسے کسی کو کہا گیا کہ فلاں کے سامنے جھکو، اس نے کہا نہیں جھکوں گا، مار دیا گیا، وہ شہید ہے۔
ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کوئی اپنی جان کی حفاظت میں مار دیا جائے اسے بھی شہید قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ شریعت کے احکام کا مقصد ہے، شریعت کے احکام کے مقصد کی حفاظت میں مرا ہے۔ اگر کوئی اپنی جان کی حفاظت میں اگر قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ ایسے کوئی مال کی حفاظت میں اگر قتل کیا گیا، جیسے کوئی ہمارا مال لوٹ رہا تھا، چور گھر میں آ گیا، سونا چاندی لے کر جا رہا ہے، جیب میں سے ہمارے پاکٹ مار رہا ہے، ہم اپنے مال کی حفاظت میں لڑ رہے ہیں، ایسا حملہ کیا، ایسا مارا کہ ہم مر گئے، تو یہ جو موت ہوگی شہادت کی موت ہوگی۔ من قتل دون مالی فہو شہید، حضور نے فرمایا جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل کیا گیا وہ شہید ہے۔ تو جان اور مال کی حفاظت یہ مطلوب ہے ہمارے دین میں، جیسے دین کی حفاظت عبادت ہے، اس کی حفاظت میں مرنے والا شہید ہے، ایسے جان اور مال کی حفاظت یہ بھی مطلوب ہے، اس کی حفاظت میں مرنے والا یہ بھی شہید ہے۔ تو لہذا ہمیں حکم ہے کہ اپنے جان اور مال کی حفاظت کے ہم مکلف ہیں اور اس کی حفاظت کرنے کے ہم ذمہ دار ہیں۔ کیسے حفاظت کیا جائے؟ ایک دور تھا کہ جان اور مال کی حفاظت کے لیے جنگ و جدال کا دور تھا، وہ حرب، لڑائی کے ذریعے سے لوگ اپنی جان کو محفوظ رکھتے اور مال کو اپنے محفوظ رکھا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے جیسے جمہوری ملک میں یہ ہر جگہ ہر وقت ممکن نہیں ہے، کبھی کبھار ایسے حالات آ جاتے ہیں، لہذا اس وقت میں پھر اس لائن کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا استعمال کرنا، دشمن سے مقابلہ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہی حالت ہے، اس کے علاوہ دوسری حالت نہیں اپنے جان اور مال کی حفاظت کے لیے، تو پھر ہمیں لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ہر حالت میں ہر موقع پر لڑنا یہ جان کی حفاظت کے لیے ضروری نہیں، مناسب بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی دیکھیں آپ کہ جب مرحلہ تھا، حالات سے سچویشن ایسا تھا کہ آپ لڑائی کے ذریعے سے جان اور مال کی حفاظت کر سکتے تھے، آپ نے ضرور اس وقت لڑائی کی ہے، اور جب ایسے حالات نہیں تھے دوسرے طریقوں سے آپ نے اپنی جان اور مال کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ مکے کی آپ زندگی دیکھیں، مکے کی زندگی میں حضور علیہ السلام نے کیسے اپنی جان اور مال کو محفوظ رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کا انتقال ہو گیا، طائف چلے گئے آپ، وہاں جا کر لوگوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، 3 سرداروں سے ملاقات کی، جانتے ہیں سب، بہت بے رخی سے انہوں نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا، یہاں تک کہ اوباش بدماش قسم کے بچے آپ کے پیچھے لگا دیے، انہوں نے آپ کو بہت لمبا ایک فاصلہ آپ کو پتھر مارے ہیں، کئی کلومیٹر تک پتھر مارے ہیں۔ وہاں سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوٹے ہیں، آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ قریش آپ کی جان اور مال پر حملہ کرنے کے انتظار میں تھے، نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا کیا جانتے ہیں؟ سیرت کی کتابوں میں حضور علیہ السلام مکے میں داخل نہیں ہوئے۔ اس زمانے میں اپنی جان اور مال کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ کسی بڑے آدمی کی پناہ میں آنا ہوتا تھا۔ اگر کوئی کسی کو اپنی پناہ دیتا، کوئی بادشاہ، کوئی سردار، کوئی لیڈر قسم کا آدمی، تو پھر جس آدمی کو یہ پناہ دیتا دوسرا اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے اب کیا کیا؟ مکے میں دیکھا اب اگر جائیں گے جان اور مال محفوظ نہیں ہے، ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے، تو حضور علیہ السلام نے مکے کے سرداروں کے نام پیغام بھیجا کہ تم میری جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری لو، مجھے اپنے پناہ میں لو تاکہ مکے میں آ سکوں۔ اخنس بن شریق کو آپ نے پیغام بھیجا، اس نے انکار کیا صاحب۔ سہیل بن عمرو کو بھیجا، اس نے بھی انکار کیا۔ مطعم بن عدی یہ بھی کافر تھے مگر شریف انسان تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اگرچہ کہ وہ اسلام کو نہیں مانتے، مذہب کچھ اور ہوتا ہے، مگر انسانی شرافت ان میں ہوتی ہے۔ مطعم بن عدی انسانی شرافت رکھتا تھا۔ اس کو جب حضور نے پیغام بھیجا، اس نے فوراً کہا میں محمد کو اپنی پناہ دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے بچوں کو لیا اور ہتھیار لگائے، اعلان کرتا ہوا مکے سے باہر نکلا کہ سن لو محمد کو اپنی پناہ میں لے رہا ہوں، خبردار کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبیر مطعم بن عدی کی پناہ میں آپ مکہ میں آئے، شہانہ آئے آپ، اور آپ نے کعبے کا طواف کیا، اس کی پناہ میں آپ کئی دن رہے۔ تو یہاں حضور علیہ السلام نے کس طرح جان اور مال کی حفاظت کا سامان کیا؟ کسی کی پناہ میں اپنے آپ کو آپ نے شامل کیا، داخل کیا، اس کی پناہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو آپ نے محفوظ کیا ہے۔ تو جان اور مال کی حفاظت بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس جائز طریقے سے بھی وہ حاصل ہوگی اس کو حاصل کیا جائے گا، اس لیے کہ دین کے احکام کے مقاصد میں سے ایک مقصد جان اور مال کی حفاظت ہے۔ جب مشکل ہو گیا مکے میں جان اور مال کی حفاظت کرنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا حکم دیا؟ حبشہ کی طرف چلے جائیں،
کہ وہاں جا کر محفوظ رکھ سکتے ہو، دین بھی محفوظ ہوگا، جان مال بھی محفوظ ہوگا، عزت بھی محفوظ ہوگی۔ حبشہ چلے گئے بہت سے صحابہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی دیکھا بہت سخت ستایا جا رہا، بہت تکلیفیں دی جا رہی، تو آپ نے بھی حبشہ کی ہجرت سے آپ نے مکے سے رخت سفر بانا، مکے سے باہر نکل گئے۔ ایک فاصلہ طے کرنے کے بعد ابن دغنہ نام کا ایک آدمی تھا مکے کے سرداروں میں سے، وہ سفر سے واپس آ رہا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی راستے میں ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ سامان لیے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ چھوڑ کے جا رہے ہو۔ کہا ہم نہیں رہنا چاہتے ہیں مکے میں، یہاں کے لوگ ہمیں رہنے نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا آپ جیسا آدمی نہ اسے نکالا جا سکتا ہے نہ اسے نکلنا چاہیے۔ اس کے بعد اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں حضرت خدیجہ نے جو کلمات کہے تھے، جب آپ پہلی وحی آئی اور آپ غار حرا سے لوٹ کر آئے تھے اور حضرت خدیجہ سے کہا تھا مجھے چادر اڑا دو، مجھے ڈر ہے کہ شاید میں ہلاک ہو جاؤں، تو حضرت خدیجہ نے آپ کی شان میں جو کلمات کہیں، ابن دغنہ نے وہی کلمات صدیق اکبر کی شان میں کہیں، انک لتصل الرحم وتحمل القلب وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، ہو بہو وہی کلمات وہی حروف ہیں۔ ہرگز نہیں، آپ جیسے آدمی کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا ہے، آپ وہ ہیں جو غریبوں کا ٹھکانہ ہے، مأوا ہے، مجبوروں کے لیے کماتے ہیں، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، رشتوں کا حق ادا کرتے ہیں، مصیبت زدہ کا آپ سہارا ہے، آپ جیسے آدمی مکے سے نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا آپ مکے سے نہیں جا سکتے ہیں، تو آپ نے کہا جان اور مال محفوظ نہیں، کہا اپنی پناہ میں آپ کو لیتا ہوں۔ صدیق اکبر کو اس نے اپنی پناہ میں لیا، صدیق اکبر اس کی پناہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے ہیں۔ اعلان کیا اس نے آج سے خبردار ابو بکر میری پناہ میں کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، آپ امن کے ساتھ اس کی پناہ میں رہیں عرصے تک۔ تو ہمیں کیا معلوم ہو؟ یہ معلوم اس واقعے سے کہ جان اور مال کی حفاظت جہاں سے ہو سکتی ہمیں کرنا ہے، ہمیں اس کی ذمہ داری دی گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ گئے، ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، اور پھر سرداری ابو طالب کے بعد ابو لہب کے حصے میں آئی تھی۔ ایک نمبر کا کم بخت آدمی تھا، جیسے ہمارے ملک میں بھی سرداری کسی اور کے پاس آئی تو حالات دیکھ رہے ہیں کتنے سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے دیکھا اب یہاں حفاظت مشکل ہے، لہذا آپ نے مدینے کے لوگوں سے آپ نے بات چیت کی۔ اوس اور خزرج کے لوگ آئے مکہ حج کے ارادے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، اسلام میں داخل ہوئے، تو آپ نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے شہر آنا چاہتے ہیں، کیا ہماری جان اور مال کی حفاظت کرو گے؟ اس شرط پر ہم آئیں گے۔ انہوں نے کہا یقیناً کریں گے۔ یہ کہا کہ آپ کا مال ہمارے مال سے زیادہ محفوظ ہوگا، اپنے مال کی حفاظت میں جتنا ہم کوشش کرتے ہیں اتنے زیادہ، اس سے زیادہ آپ کے مال کی حفاظت میں کریں گے۔ آپ کی جان سے زیادہ محبوب، ہماری جان سے زیادہ محبوب آپ کی جان ہوگی، ہماری جان سے زیادہ محفوظ آپ کی جان ہوگی۔ اپنی جان کی حفاظت میں جتنا کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ کی جان کی حفاظت میں کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ ان تمام واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جان اور مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، شریعت کے احکام کے مقاصد میں سے ہیں، لہذا ہمیں اپنے جان اور مال کی حفاظت کرنی جس راستے سے ہو سکتا ہے، اور جہاں جہاں سے آنچ آ رہی، حملہ ہو رہا ہے ہماری جان اور مال پر، اس کی حفاظت کی ہمیں ذمہ داری، اس راستے کو بند کرنا ہے۔ اب اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہ جمہوری ملک ہے، اس ملک کا قانون یہ ہے کہ یہاں ہر آدمی کو پوری آزادی ہے کہ وہ اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے عقیدے پر جیسے چاہے ویسے رہ سکتا ہے، بلکہ اس کا پرچار بھی کر سکتا ہے۔ سب کو مساوی حق ہے، سب کو برابر۔ اس ملک کے وزیر اعظم کی جان کی جو قیمت ہے، ایک غریب ٹھیلا بنڈی ڈھکلنے والے کی جان کی وہی قیمت ہے۔ ان کے مال کی جو قدر ہے، ایک غریب مجبور دلت کے مال کی بھی وہی قدر ہے۔ اس کی عزت کی جو ویلو ہے، ایک غریب مجبور اور غریب اور فقیر کی عزت کی وہی ویلو ہے۔ یہ ہمارے ملک کا قانون، اس نے ہمیں سب کو مساوی حق دیا ہے۔ سب آزاد ہیں، آزادی میں برابر، تعلیم میں سب کو برابر حق ہے، اور پھر ملازمت میں سب کو برابر حق ہے۔ ہمیں جو یہ حق ملتا ہے یہ ووٹ کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے،
یہ ووٹ کی طاقت ہے جو ہمیں حق دلاتی ہے، اس لیے کہ ووٹ کے ذریعے سے ہم جس کو چاہے حکومت پر بٹھاتے ہیں۔ اگر ہم نے ووٹ کا استعمال کیا، صحیح کیا، انصاف پسند لوگوں کو بٹھایا تو سب کو مساوی حق ملیں گے، اور اگر غلط آدمی بیٹھ گیا تو کیا ہو رہا ہم سب دیکھ رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے ہم سب اس کا علم رکھ رہے ہیں۔ تو ووٹ کی جو حیثیت ہے ہمارے اس ملک میں جان اور مال کی حفاظت کا واحد ذریعہ ہے، اہم واحد ذریعہ ہے کہ ووٹ کا حق ہمارے پاس اگر ہوگا تو ہماری جان بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے، آگے بڑھ کر دین بھی ہمارا محفوظ ہے۔ اگر ووٹ کا حق ختم ہو گیا تو نہ ایمان محفوظ رہ سکے گا، نہ جان نہ مال۔ اور فسطائی طاقتیں، فرقہ پرست طاقتیں عرصے سے یہ کوشش کر رہی ہیں ہم سے ہمارا حق چھین لیں۔ ملک جب آزاد ہوا، جمہوریت پر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی، دستور بنایا گیا، لیکن کچھ لوگ تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے اقلیت اس ملک میں رہیں، خاص طور پر مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کو آج بھی اعلان کر کے کہتے ہیں وہ پسند نہیں کرتے ہیں، تو وہ شروع سے اس کوشش میں لگے ہیں کہ اس ملک میں اقلیت نہ رہے، اگر رہیں تو دوسرے درجے کے شہری بن کر رہیں، ان کا کوئی حق نہ رہیں، ان کی عزت کی، ان کے مال کی، ان کی دین کی کوئی ویلو نہیں، جانوروں کی طرح ہم جیسا چاہیں ویسا استعمال کریں، ایسا رہنا چاہ سکتے ہیں تو رہیں۔ لہذا وہ ہم سے ہمارے ووٹ کا حق چھیننا چاہتے ہیں۔ اسی کا ایک انہوں نے جو راستہ دروازہ کھولا تھا، NRC کا دروازہ کھولا تھا، لیکن سب نے بہت شدت سے مخالفت کی، جس کی وجہ سے ظاہری اعتبار سے قدم پیچھے کر لیا، لیکن ان کی نیتوں کے اندر فساد ہے، 100 سال سے محنت کر رہے ہیں، لہذا ان کی سازشیں ظاہری اعتبار سے تو پیچھے ہٹی، لیکن ایک دوسرے چور دروازے سے آ رہے ہیں۔ NRC کے بعد SIR وہ دوسرا دروازہ انہوں نے کھولا ہے، اس کے ذریعے سے ووٹ کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ SIR سب جانتے ہیں، بار بار سن رہے ہیں۔ 2002 کی ووٹر لسٹ کو بنیاد بنایا گیا ہے، اس 2002 کی ووٹر لسٹ میں جس کا نام ہوگا وہ آئندہ الیکشن میں ووٹ ڈال سکتا ہے، یا جس کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی عمر اس وقت نہیں تھی، 18 سال کا اس وقت نہیں تھا، تو اس کے ماں باپ میں سے اگر کسی کا نام اس لسٹ میں ہے تو پھر یہ لڑکا اپنے ماں باپ کے نام سے اپنے آپ کو جوڑ کر یہ بھی ووٹ ڈال سکتا ہے۔ اگر یہ ثابت نہ کر سکے ہم کہ ہم 2002 کی لسٹ میں نہیں تھے، یہ ہمارے ماں باپ نہیں تھے، اگر کوئی ثابت نہ کر سکا تو پھر وہ ووٹ ڈالنے کا حق نہیں رکھے گا۔ ووٹ ڈالنے کا حق رکھنے سے محروم ہونے کا مطلب جان بھی محفوظ نہیں، مال بھی آپ کا محفوظ نہیں، آگے بڑھ کے ایمان بھی آپ کا مشکل میں پڑ جائے گا۔ اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے ووٹ کی حفاظت پر پورا زور لگائیں۔ جیسے حضور علیہ السلام نے، صحابہ نے دیکھا جہاں جہاں سے جان مال محفوظ ہوتی ہیں، غیر مسلم سے پناہ لینی پڑی، آپ نے پناہ لی ہے، ابوبکر صدیق نے لی، حضور علیہ السلام نے خود پناہ لی۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں آپ نے اسے منسوخ کرا، مگر وقتی طور پر آپ نے پناہ لی ہے۔ تو لہذا ووٹ کو بچانا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر غفلت میں رہیں گے، یہ تو مسلمان نہیں، غیر بھی کہہ رہے ہیں، غیر لیڈر، اگر آپ کا نام نہیں آیا بعد میں بہت مشکل ہے، آپ اپنا نام اس میں شامل نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا ہم اس سلسلے میں ذرا متحرک رہیں، فکر مند رہیں، غفلت کو چھوڑ دیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، زمین اللہ کی ہے، سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ زمین کا نظام اسباب پہ چلاتے ہیں، اسباب پہ اللہ نظام چلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، آپ سے زیادہ متوکل اللہ پر بھروسہ کرنے والا آیا ہے نہ آ سکتا ہے، لیکن آپ نے اسباب کو اختیار کیا ہے۔ اسباب اختیار کرنا، ہاتھوں میں سبب ہو، دل اللہ کی طرف ہو، یہ ہمیں اس کی تعلیم دی گئی۔ ہاتھ میں تو سبب ہو لیکن دل سبب میں نہ ہو، خدا کی طرف ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر دیکھیں آپ، کتنے اسباب آپ نے اختیار کیے ہیں۔ اس سے پہلے 12 ہم نے سنایا کہ مدینہ ادھر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو غار میں آپ نے 3 دن روپوشی اختیار کی ہے، وہ کدھر ہے جانتے ہیں؟ غار ثور ادھر ہے۔ مدینہ مکے سے اس طرف اگر ہے تو وہ غار ثور ادھر ہے۔ آپ نے اس لائن کی کسی غار میں پناہ نہیں لی، ادھر لی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے تھے دشمن یہاں تلاش کرے گا، یہاں نہیں آئے گا، آئے گا تو کم آئے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب اختیار کیا ہے۔ پھر غار میں آپ نے پہلے سے طے کیا تھا وہاں کچھ دن رہنا ہے۔ پھر عبد الرحمن ابو بکر کے بیٹے کو طے کیا گیا تھا احوال سنانا ہے۔ حضرت اسماء کو طے کیا تھا ٹفن لانا ہے۔ ابو بکر کا غلام جو بکریاں چرایا کرتا تھا، ان کو یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ بکریاں چراتے چراتے چرواہے جب واپس پلٹنے لگے مکے کی طرف، تم بھی دھیرے دھیرے پلٹنا لیکن آہستہ آہستہ رکتے رہنا، جب وہ مکے میں داخل ہوں واپس پلٹ کر بکریاں لے کر آنا، ہم دودھ پی لیں گے، احوال بھی معلوم کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ ہجرت وہاں سے جب کر رہے ہیں غار ثور سے، آپ نے ایک راستہ بتانے والے کو ساتھ میں لیا ہے کہ اللہ راستہ نہیں بتاتے تھے آپ کو،
معراج کا راستہ بتایا اللہ نے، وہاں آپ نہیں بھٹکے ہیں، 7 زمین آسمان کا آپ نے سفر کیا، جنت جہنم کا یہ اتنا چھوٹا راستہ نہیں بتا سکتے تھے، لیکن دنیا میں سبب اختیار کرنا پڑے گا، غافل کی اللہ مدد نہیں کرتے ہیں۔ تو لہذا وہ غیر مسلم تھا، راستہ بتانے والا غیر مسلم آدمی تھا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا حملہ ہے ہمارے اوپر، ووٹ کی حفاظت اور پھر ان کی نیتوں میں اصل مسئلہ کیا ہے۔ ہر مرتبہ یہ SIR کئی مرتبہ ہوا ہے، ہر چند سال میں ہوتا ہے تاکہ جو لوگ مر گئے ہیں تو ان کا نام ووٹر لسٹ سے ہٹا دیا جائے، کچھ لوگ دوسرے ملک کے آگے اگر کسی طرح سے گڑبڑ کر کے اپنا نام شامل کیا ان کو ہٹایا جائے۔ یہ کام اچھا ہے لیکن نیت میں ان کے فساد ہے، لہذا وہ پوری کوشش کر کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کے نام یا دلتوں کے نام کو حذف کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری عقل کے ناخن لیں اور پوری ذمہ داری سے اگر کچھ ہمیں چھٹی کرنی پڑے، کچھ پیسہ لگانا پڑے، کچھ گھومنا پھرنا پڑے، کچھ لائن میں ٹھہرنا پڑے، اللہ کے لیے ضرور کریں، ورنہ نسلیں ہمیں بدعا دے گی، ہماری نسلیں ہمیں بدعا دے گی، ہمارے ماں باپ نے کہاں ہمیں گڑھے میں گرا دیا ہے۔ اور پھر ایک بڑی ان کی نیتوں کا فساد اس سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ابھی جو بنگال میں ہوا ہے SIR، تو اس میں نام میں اگر اسپیلنگ میں اگر خامی ہے ان کو بھی ووٹ سے محروم کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہندوستان جیسے ملک میں نام کے اسپیلنگ میں خامی عام بات ہے، یہ محمد لکھتے ہیں ہم، یو سے بھی لکھتے ہیں، بعض لوگ او سے بھی لکھتے ہیں، اگر کسی میں یو ہے کسی میں او ہے ان کو بھی ووٹ سے محروم کیا جا رہا ہے۔ تو سوچیں کتنا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ لہذا وہ 2002 کی لسٹ آپ کہاں رہتے ہیں آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے، ترقی یافتہ دور ہے، کچھ تنظیمیں بھی کر رہی ہیں، بلکہ ہر آدمی کے ایپ میں ہے، وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ اس میں جا کر اپنا نام معلوم کر سکتے ہیں آسانی سے۔ ایک لوگوں کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ صاحب ہم 2002 میں کہاں تھے کہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اکثر لوگ بورا منڈے میں تھے یا موتی نگر میں تھے یا چنتل میٹ میں تھے، آپ کہاں کا بھی اگر جیسے حلقے ہوتے ہیں نا، ہر MLA کا ایک حلقہ ہوتا ہے، تو کاروان ایک حلقہ ہے، پھر خیرتآباد ایک حلقہ ہے اور پھر راجندر نگر ایک حلقہ ہے۔ آپ حلقے کی لسٹ میں جا کر اپنا اگر نام ڈال لیں آپ کے نام کے کتنے پورے آ جائیں گے۔ جیسے میرا نام کل ایک جگہ میں نے تلاش کیا، حالانکہ مجھے معلوم تھا مگر ذریعہ جانکاری کے لیے، تو انہوں نے پہلے سنت نگر حلقہ مارا، عبد النعیم، آگے دیکھا میرے ابا کا نام عبد القیوم ہے، عبد القیوم کا کوئی نہیں تھا، تو پھر انہوں نے کیا کیا خیرتآباد حلقے میں ڈالا وہ نام، تو پھر میرے نام کے 4 آئے، باپ کا نام ایک جگہ عبد القیوم تھا۔ تو یہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں، بہت آسانی سے جہاں جہاں آپ کو گمان ہے وہاں ہوں گے، شاید وہاں ہوں گے، بس آپ کو حلقہ معلوم ہو، آپ نام ڈال کے 5 سے 10 منٹ میں اپنا پورا ڈیٹیلز آپ نکال سکتے ہیں، اپنے والدین کا نکال سکتے ہیں۔ لہذا بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے اس کام کو انجام دینا ہے۔ اور پھر ایک بڑی سازش یہ بھی ہو رہی، جیسا کہ معلوم ہوا کہ جن کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ لوگ یا تو غفلت کر رہے ہیں یا سازش کر رہے ہیں، ایک کو ایک سے جوڑ دے رہے ہیں، جس سے جوڑنا اس سے نہیں جوڑ رہے ہیں، کسی کو لے جا کے کسی سے جوڑ رہے ہیں۔ جیسے اگر میرا بیٹا عبد المحیمین ہے تو اس کو میرے سے نہیں جوڑ کے کسی اور سے جوڑ رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، جب وہ چھان بین ہوگی کمپیوٹر میں جب ڈالا جائے گا تو ایسے تمام نام باہر ہو جائیں گے، وہ ووٹ کے حق سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم وہ لوگ کر رہے ہیں کام، مطمئن نہ ہو، بلکہ بہت سی چیزیں آپ نے شاید سنی بھی ہوگی، انہیں پھانسی ڈال لیا، انہیں BLO کہتے ہیں اسے، کہیں کو ڈال لیا، اسے پیشر کیا جا رہا ہے کہ میاں تم فلاں فلاں لوگوں کے نام کاٹ دو، پیشر ڈالا جا رہا ہے کہ تم فلاں فلاں مذہب کے لوگوں کے نام کاٹ دو۔ اتنی سازش ہو رہی، اس میں اگر ہم غفلت برتیں گے بہت بڑا نقصان اور خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ بعض لوگ شرارت فطرت میں نہیں ہوتی، جیسے یہ مسلم ایریا ہے، BLO مسلم ہے مگر سستی کاہل بہت ہی، ہمارے قوم کے اندر ہمدردی نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں بھی کچھ ایسی شکایتیں آ رہی۔ تو بہت آسان ہے، آپ اپنا ووٹر لسٹ میں نام ڈالیں گے تو کون سا BLO آپ کی طرف منسوب ہے، آپ کا نام کس BLO کے پاس آیا ہے، اس کا نمبر بھی آتا ہے، اس کی تصویر بھی آتی ہے، آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے گھر بلا سکتے ہیں، گھر بلا کر کے پورا میپنگ جو ہو رہی، میپنگ میں اپنی پوری دستاویزات رکھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ مسجد سے بھی کچھ ہوگی تحریک، ہمارے بعض نوجوان ہیں جو اس سلسلے میں کافی جانکاری رکھتے ہیں۔ لہذا خلاصہ بات کا یہ ہے کہ جان اور مال کی حفاظت اور اس کی پناہ کے جہاں جہاں سے راستے ملتے ہیں ان کو اپنانا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اب ہمارے اس ملک میں ووٹ یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جان اور مال کی حفاظت کا، اس سے محروم کرنے کی سازش ہو رہی، ہم اپنے آپ کو محروم ہونے سے بچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب چھٹیاں ہیں، چھٹیاں وائرس ہوتا ہے، یہ بگاڑ کا وائرس ہوتا ہے، بچے جو ہے جان بھی خطرے میں پڑ جاتی، ایمان بھی خطرے میں پڑتا ہے، مال بھی خطرے میں پڑتا ہے۔ کیا کرتے ہیں بچے اکثر TV میں یا دوستوں میں واہیات میں لگتے ہیں، گانجے کی عادت ہو رہی،
نوجوان ایسے نوجوان بچے بھائی جو ایک زمانے میں وہ سفاری کھائی جاتی تھی، وہ چھوٹی سی میٹھی ہوتی تھی، وہ سوٹ سفاری کہتے تھے اسے، وہ کھانے کی جو عمر ہے اس سے کم عمر میں بچے گانجا استعمال کر رہے ہیں۔ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی چھڑا نہیں پا رہے ہیں۔ بعض بچوں کو جماعت میں بھیجایا گیا، نہیں رہ سکا جماعت میں، بہت کوشش کرے بھاگ کے آ گیا۔ گانجے کی عادت ہے، مسجد میں رہنے نہیں دے گی، تو یہ بری عادتوں میں بچے پڑھ رہے ہیں۔ بعض بچے تیرنے چلے جاتے ہیں، جا کے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ کتنے واقعات ہر سال سنائی دیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ چلے گئے، کود گئے، واپس نہیں آئے، ایک ایک گھر کے 3 چلے گئے۔ تو لہذا یہ ہلاکت اور ایمان کے وائرس چلتے ہیں چھٹیوں میں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو محفوظ رکھیں۔ کیسے رکھیں گے؟ گزشتہ ہم نے کہا جو بچے بڑے ہیں 15 سال کی عمر کے، جماعت میں آپ بھیج دیں، بہت ایمان محفوظ رہے گا، جان محفوظ رہے گی، بہت سی چیزیں سیکھ کر آئیں گے، عقائد سیکھیں گے، نماز سیکھیں گے، دعائیں سیکھیں گے، سیرت سیکھیں گے، سب سے بڑی چیز ماں باپ کا حق سیکھ کر آئیں گے۔ ماں باپ جو ٹینشن پریشانی میں ہاتھا اٹھا کے انہیں تو بھی جانا، میرا تو بھی جنازہ اٹھنا، جو دعا کر رہے ہیں وہ بچوں کو دعا دینے والے بنیں گے۔ جماعت میں جو لگیا اس کو دعا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کو اچھا رکھو، کتنا سدھار کے لایا بچے کو۔ تو لہٰذا بڑے بچوں کو ضرور اپنے بھیجائیں، اور اس کے بعد جو چھوٹے عمر کے ہوتے ہیں 14 سال سے نیچے کے، جہاں مکاتب چلتے ہیں منظم، وہاں اپنے بچوں کو بھیجائیں۔ ہمارے پاس بھی چلتا ہے مکتب، عقائد سکھائے جاتے ہیں، تربیت، ذہنی تربیت کی جاتی ہے، مسائل بتائے جاتے ہیں، اردو بھی پڑھایا جاتا ہے، تجوید سے قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ ایسے مکاتب میں اپنے بچوں کو پابندی سے بھیجائیں۔ یہ جو وائرس چلتے ہیں گرمائی چھٹیوں میں، اس سے ہمارے بچے محفوظ رہیں گے، بری عادتوں سے، ہلاکت سے بچیں گے۔ جو بچے چھوٹے رہتے ہیں گھر میں ان کو رکھیں، 5 سال سے کم جن کی عمر ہوتی ہے، ایک نظام بنائیں۔ بے تک کی زندگی اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ حضور کی آپ زندگی دیکھیں، شریعت کو دیکھیں، تدبیر ہے شریعت کے اندر، ترتیب ہے، بے ڈھنگا پن نہیں ہے۔ نماز کی بھی ترتیب اوقات ہے، روزوں کی بھی ترتیب اوقات، ہر چیز کا نظام ہے۔ تو گھر میں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کا نظام بنائیں، اس کے اعتبار سے اپنے گھر کا نظام چلائیں۔ اس طرح کریں گے تو بچے ہمارے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔